الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم بزرگان دین کے تبرکات کے بارے میں پڑھیں گے، انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کے بارے میں پڑھیں گے کہ تبرکات کی تعظیم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تبرکات کے تعظیم کی شریعت میں کیا اصل ہے، کیا تبرکات کی تعظیم شریعت میں کوئی معنی رکھتا ہے یا نہیں، تبرکات کی اصل کہاں سے ہے، کیا کسی قرآن و احادیث کی آیت سے یا قرآن کی کسی آیت سے یا احادیث کی کسی حدیث سے تبرکات کی تعظیم کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، اسے ہم آج جانیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، تبرکات کی تعظیم کرنا اور تبرکات سے برکت حاصل کرنا، تبرکات کے وسیلے سے شفا طلب کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ معمول رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت تبرکات سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ علماء دین اور سلف صالحین ائمہ مجتہدین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین کے تبرکات سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنی مصیبت کے وقت اس سے شفا طلب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے بابرکت پانی کو لے کر کے مریض کو پلاتے ہیں جس سے شفا آتا ہے، شفا مل جاتا ہے۔ تبرکات کا ثبوت الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و احادیث کے روشنی میں ثابت ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ تبرکات کی تعظیم کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے نبی نے کہا، قال لہم نبیہم، انہیں ان کے نبی نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے ملک کی، ان کی بادشاہت کی نشانی، یعنی حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ حضرت طالوت کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے، تمہارے دل کا چین ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں
آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ موجود ہے، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ موجود ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس میں تبرکات موجود ہیں۔ تحملہ الملائکۃ، اسے فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ یہاں پہ آپ نے لفظ دیکھا ہوگا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکے موجود ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی اس میں کچھ چیزیں تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں تھیں۔ یہ تابوت جو ہے، یہ تابوت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس تابوت میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، اس تابوت میں تمام انبیاء کرام کے مکانات کی تصویریں تھیں، تمام انبیاء کرام کی تصویریں اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور سب سے آخر میں سید الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر اور آپ کے مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام کی حالت میں تھے، نماز میں قیام کی حالت میں تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ یہ تصویر اس تابوت میں تھی۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت میں توریت رکھتے تھے اور اپنے لباس، اپنے سامان وغیرہ بھی اس میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس تابوت میں توریت کے تختیوں کی ٹکڑے بھی موجود تھے، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، آپ علیہ السلام کے نعلین مبارک اور عصا مبارک بھی اس تابوت میں تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور امامہ شریف بھی اس تابوت میں تھا۔ نیز بنی اسرائیل میں جو آسمانی کھانا اترتا تھا منّا و سلویٰ، اس میں سے منّا کا کچھ منّا اس میں موجود تھا۔ یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، یعنی اگر کہیں جنگ میں جانا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت کو آگے بھیجتے اور تابوت سے برکت حاصل کرتے، اور اس تابوت کی وجہ سے انہیں فتح ملتی، اس تابوت کی وجہ سے کامیاب ہوتے، اور اس تابوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں میں چین رہتی تھی، بنی اسرائیل اس سے مطمئن رہتے تھے۔ لیکن جب بنی اسرائیل بدعمل ہو گئے، ان کی بدعملی بڑھ گئی، تو بنی اسرائیل پر ایک بنی اسرائیل پر ایک شخص کو مسلط کر دیا گیا، عمالقہ نامی، اس نے تابوت کو نجاست میں آلودہ کر دیا اور تابوت کی بے حرمتی کی۔ جب اس نے تابوت کی بے حرمتی کی، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو برباد کر دیا اور ان کی 5 بستیوں کو مٹا دیا، 5 بستیوں کو گھائل کر دیا۔ بنی اسرائیل سمجھ گئے کہ یہ سب تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے ہے، تو بنی اسرائیل نے اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھ کر بیل گاڑی چھوڑ دیا۔ اب جب یہ تابوت آنے والی تھی ان کی بادشاہ کی نشانی کے لیے، تو جب یہ تابوت آ گیا تو انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مان لیا۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اس تابوت کو لے کر کے اس تابوت سے فتح پاتے تھے، اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے جنگ میں جانے سے پہلے۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہتا تھا، اگر کوئی بیمار ہوتا یا کوئی بڑی مصیبت آتی تو وہ تابوت کو سامنے رکھ کر کے اس کے ذریعے سے
اس سے مصیبت سے نجات طلب کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی جو تبرکات ہیں وہ بہت ہی برکت والی ہوتی ہیں، ان کی تعظیم کرنا بہت لازم ہے۔ اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے تو قوم برباد ہو سکتی ہے، اور ان کی تعظیم نہ کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ گمراہی ہے۔ ان کی تبرکات کی تعظیم نہ کرنا یہ گمراہی ہے، اور تبرکات کو نہ ماننا یہ گمراہی ہے، کیونکہ علماء کرام کا اس پہ اتفاق رہا ہے اور اہل سنت کا اس پہ اتفاق رہا ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ نیز اسی طرح قرآن پاک میں اور ایک جگہ اور ایک واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے لیے فرمایا تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام جب نابینا ہو گئے تھے، یعنی آپ کی آنکھ سے روشنی چلی گئی تھی، اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے کہ آیا آپ حقیقتاً نابینا ہوئے تھے یا نابینا نہیں ہوئے تھے۔ تو الحاصل یہ کہ جب آپ کی روشنی چلی گئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرے اس قمیص کو لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، وہ بینا ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میرے اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ یہ قمیص میں کون سی برکت تھی کہ بصارت لوٹ آئی؟ حضرت یوسف کو یہ کیسے معلوم کہ قمیص کی وجہ سے بصارت لوٹ آئے گی؟ یہ قمیص میں کون سی برکت تھی؟ قمیص میں کیسی برکت تھی؟ کیا قمیص بھی شفا دینا جانتا ہے؟ کیا قمیص سے بھی شفا ملتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شفا تو بس اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا، تو قمیص کی وجہ سے ان کی بصارت کیسے لوٹ آئی؟ قمیص ڈالنے سے ان کی بصارت کیسے لوٹ آئی؟ اور یہ ایک نبی کہہ رہا ہے قمیص ڈالو ان کی بصارت لوٹ آئے گی، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ایک نبی فرما رہا ہے، ایک نبی فرما رہے ہیں کہ میری اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، وہ بینا ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم چلا کہ انبیاء کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے استعمال کیے ہوئے چیز سے لوگوں کو شفا مل سکتی ہے، اس میں برکت رکھی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ میرے اس قمیص سے میرے والد ماجد کی بصارت لوٹ آئے گی، معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بینا کر دے گا۔ تو اس سے کیا معلوم چلتا ہے؟ ایک کپڑا جسے ایک نبی چھو لیں، جو ایک نبی سے مس ہو جائے، اس میں یہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بصارت کو لوٹا دیتا ہے، بصارت کو واپس لے آتا ہے، اس کی وجہ سے بصارت واپس آ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہیں، جس کو چاہیں، جس کے لیے چاہیں دعا کے ذریعے سے بینا کر دیں، جس کے لیے چاہیں شفا دے دیں، یعنی اللہ کے بندے، نیک بندے شفا دینے پر قادر ہیں۔ نیز جب حضرت یوسف علیہ السلام سے مس کیے ہوئے کپڑے کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے کسی کے چہرے میں ڈالا جائے تو اس کی بصارت واپس آ جاتی ہے، تو سید الانبیاء، سید المرسلین، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو تمام کائنات کے سردار ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے منہ مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے کپڑے مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم
مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھا کرو۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے، بس وہ پتھر ہے۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کے لیے فرما رہا ہے کہ تم وہاں پہ نماز پڑھو، بلکہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنا حاجی کے لیے مستحب ہے، اور بعض علماء اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، بلکہ حاجی کے لیے واجب ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اس کی یہ عظمت ہے۔ تو جہاں سید الانبیاء موجود ہوں، جہاں جس چیز سے سید الانبیاء جس چیز کو سید الانبیاء مس کیے ہوں، جو چیز سید الانبیاء سے مس ہو گیا ہو، اس کی برکت، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ خیر، یہ تو قرآن پاک سے تبرکات کا ثبوت ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے تبرکات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے ٹوپی میں ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک کو رکھا کرتے تھے، اور آپ اسی موئے مبارک کی وجہ سے ہر جنگ میں کامیاب ہوتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا اتنا احترام کرتے کہ ایک قطرہ پانی بھی زمین میں گرنے نہ دیتے، ایک قطرہ پانی زمین میں گرنا نہ دیتے، بلکہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو وہ پانی، جو پانی حضور پاک استعمال کرتے، وہ پانی صحابہ کرام کے ہاتھ میں آتا، اور صحابہ کرام اس پانی کو لے کر کے اپنے چہروں میں مس فرماتے، چہروں میں ملتے۔ جس سے پانی نہ ملتا وہ اپنے ساتھی سے، یعنی دوسرے صحابی جس کو پانی ملا تھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کتنی زیادہ یہ تعظیم کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ حضور پاک کی تو تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے وضو کے پانی کا اتنا تعظیم کرتے تھے کہ ایک قطرہ بھی پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، اور یہ برداشت نہ کرتے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پانی مس ہو وہ زمین میں گرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کا یہ معمول رہتا، اور ایک صحابیہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا، آپ اس جبہ کو دھوتی اور اس پانی کو لے کر کے جو بیمار ہوتے ان کی شفا کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اس طرح بہت سارے واقعات احادیث میں مروی ہیں جس سے تبرکات کا ثبوت ملتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ہم جو تبرکات سے برکت حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارا خود کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یا ہم نے اسے خود سے نہیں گڑھ لیا ہے، یا ہمارے باپ داداؤں نے نہیں گڑھا ہے، بلکہ یہ سلسلہ دیگر انبیاء کرام کے زمانے سے جاری ہے، نیز صحابہ کرام بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔